بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے پریویس، سبجیکٹ افسانوی ادب۔ ٹاپک ہے منشی پریم چند کی شخصیت اور ان کا طرز تحریر۔ منشی پریم چند، جن کا اصل نام دھمپت رائے تھا، 31 جولائی 1880 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بنارس سے چند کلومیٹر دور ایک گاؤں لمبی میں پیدا ہوئے۔ منشی پریم چند دیہاتی زندگی سے محبت کرنے والے انسان تھے، اور خاص طور پر ان میں بسنے والے انسانوں سے ہندوستانی معاشرہ ایک جاگیردارانہ معاشرہ تھا، اور ایسے معاشرے میں انسان کی روح کو بری طرح کچلا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ پریم چند سادی طبیعت اور ایک بااصول شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان میں بسنے والی روح ہر وقت بے چین سی رہتی تھی۔ اسی لیے وہ آزادی خیال کے قائل تھے۔ غور و فکر کرنا اور حوصلہ مندی سے جینا، یہی ان کی زندگی کا ایک بنیادی نصب العین تھا۔ ذات پات کے رواج نے لوگوں کے ذہنوں کو جہالت کے اندھیرے میں ڈبو دیا۔ ان سب انسان دشمن عناصر کی سختی سے مخالفت کی، قوموں کے عروج و زوال کو سمجھا اور اس کے اثرات کو محسوس کیا۔ ذہنی اعتبار سے پریم چند ہمیشہ ارتقا پذیر رہے۔ ہندوستان نے بدلتے ہوئے حالات نے انہیں ایک طرف دکھ اور درد دیا، تو وہیں پر دوسری جانب کچھ اچھی امیدوں کی کرنیں بھی پیدا کیں۔ پریم چند کی شخصیت میں محبت اور انسانیت کی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ اگر ہم پریم چند کی شخصیت کی قدر و قیمت کا تعین کرنا چاہیں تو ہمیں خوش فہمی کے عنصر کو ان کی شخصیت سے نکالنا پڑے گا۔ یوں پریم چند کی شخصیت نے اردو ادب پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہاں ہم منشی پریم چند کا ایک افسانہ ہے، حج اکبر، اس کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال دیا جائے۔ ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ بڑھ گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کر کے بولے، تمہاری انا کو مار کر بھگا دیں؟ نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی۔ عباسی بولی، کیوں بیٹا؟ مجھے تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر حسین نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا۔ اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ اسی طرح پریم چند کی طبیعت میں سادگی کا پہلو بہت نمایاں تھا، اور اس سادگی میں نہ صرف ایک درد مند دل پایا جاتا تھا، بلکہ وہ انسانی نفسیات کا شعور بھی رکھتے تھے۔ دیہاتی ماحول کے قریب رہنے اور اسے پرکھنے کی وجہ سے زندگی اور فطرت کے تقاضے سمجھتے تھے۔ زمانے کی تغیر پذیری کو پریم چند کی نگاہوں نے بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ اسی لیے پریم چند نے کہانی کے سفر کو زمانے کے
سفر کے ساتھ ساتھ چلایا اور سچائی کو ساری کائنات کا محور قرار دیا۔ ان کا افسانہ کفن لے لیں یا حج اکبر یا پھر صرف ایک آواز، اسی سفر کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پریم چند نے روحانیت اور جذباتیت کو کبھی بھی حقیقت سے بالاتر کرنے کی کوشش نہیں کی، اگرچہ کہ بعض افسانوں میں کسی حد تک غیر فطری مظاہر نظر بھی آئے ہیں، لیکن پھر بھی سماجی دائرہ کار سے پریم چند کبھی بھی باہر نہیں نکلے۔ زندگی کے ہر جز کو شائستگی سے بیان کرتے ہیں۔ تہذیب کا اثر فرد بہت تیزی سے قبول کرتا ہے، اسی دوران فرد کی سوچ میں متواتر تبدیلیاں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں، کہیں پر احساس کی شدت تو کہیں پر جذبے شامل ہوتے ہیں۔ ان کا افسانہ دودھ کی قیمت لے لیں، بوڑھی کاکی لے لیں اور سفید خون اور خون سفید وغیرہ میں یہی ایک خاص فضا ملتی ہے۔ زندگی کے بعض ادوار ذہنی کشمکش پر مشتمل ہوتے ہیں، مایوسی اور بے مقصدیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ معاشرتی تقاضوں اور تہذیبی زوال انسان کو اس کی انسانیت سے گرا دیتے ہیں۔ معاشرتی انحطاط فرد کو کس کرب سے گزارتا ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں ان کے افسانہ ہے تحریک، ادیب کی عزت اور ہولی کی چھٹی میں نظر آتی ہے۔ پریم چند کی شخصیت نے زندگی کے ایک ایک جز کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں کہیں خوشگوار تو کہیں دکھ اور اداسی کے لمحات شامل ہیں۔ پریم چند کی شخصیت کے بارے میں ڈاکٹر اورنگ زیب عالمگیر کہتے ہیں، پریم چند کی ابتدائی زندگی کے اثرات ان کے فن پر واضح اور گہرے اثرات نظر آتے ہیں۔ زندگی کے تلخ تجربات، بچپن کی محرومیوں نے پریم چند کو تخیل پرست بنا دیا تھا۔ پریم چند ابتدائی زندگی میں ہی کہانیوں اور داستانوں کی سحر انگیزی، تخیلاتی عنصر، مہم جوئی اور تجسس کے اسیر ہو گئے تھے۔ بچپن میں طلسم، ہوشربا کے طلسم اور انگریزی ناول نگار رینالڈ کے اردو میں ترجمہ شدہ رومان و مہم جوئی کے حامل ناولوں کے مطالعے سے ہمیشہ کے لیے افسانہ و ناول کے فصوں کے اسیر ہو گئے۔ پریم چند نے مسلسل شوق، مطالعے اور ریاضت سے افسانہ نگاری کا ہنر سیکھا۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا ارتقاء اردو افسانہ نگاری کا ارتقاء ہے اور یہ قدم بہ قدم ساتھ ساتھ آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سید احتشام حسین کی، تو وہ کہتے ہیں پریم چند کے بارے میں کہ پریم چند کو 20ویں صدی کے ابتدائی اور 19ویں صدی کے آخری دور کا انسان سمجھنا چاہیے۔ ان کے شعور کی تشکیل میں ان اصلاحی تحریکوں کا ہاتھ تھا جن کی ابتدا غدر کے کچھ دن پہلے ہو چکی تھی اور جو 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں پھل پھول لا رہی تھی۔ پریم چند نے ہندوستان کی اسی الجھی ہوئی دنیا کو اپنی ذہانت، ہمدردی، خلوص اور وسیع النظری سے سمجھنے کی کوشش کی اور ہر اچھے ادیب کی طرح انتشار میں تنظیم، بدحالی میں حسن اور الجھنوں میں سلجھاؤ پیدا کرنے کی کارزار حیات میں کود کر طوفان کو دیکھا اور زندگی کے تجربوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں اور انہی تجربوں کو بنا سنوار کر اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ وہ ان مذہبی رسموں اور اداروں کا مذاق اڑاتے تھے جن میں خلوص، سچائی اور روحانیت کی جگہ ریاکاری،
عوام دشمنی اور نمائش کی نمود تھی۔ وہ برہمن جو دولت کے لیے اپنا ضمیر حکومت یا حکومت کے وفاداروں کے ہاتھ بیچ سکتا تھا، جو اپنے بھوج کے لیے عوام کا خون چوس سکتا تھا، جو مذہب کے نام پر غریبوں کو لوٹ سکتا تھا، پریم چند کے تیروں کا ہمیشہ نشانہ بنا رہا۔ جو مذہبی رسمیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی تھیں، پریم چند ان کے مخالفت کرنے کی جرأت رکھتے تھے۔ انہوں نے اچھوتوں کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے حقوق کی حمایت میں کہانیاں بھی لکھی تھیں، اور ان میں بھی اس انسانیت کے جلوے دیکھے اور دکھائے ہیں جو انہیں دوسروں میں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ کہ قدامت پرست تھے، لیکن ہندوستان میں پائی جانے والی تفریق کو دکھ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کا سبب یہ بتاتے تھے کہ زمینداروں نے اس تفریق کو خود پیدا کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں پائے جانے والے کردار سادگی کی علامت ہیں، اور یہ سادگی ان کی شخصیت میں بھی نمایاں ہے۔ پریم چند نے اپنی زندگی میں اگرچہ کہ کبھی کبھی تھکن کا اظہار کیا ہے، لیکن اس تھکن کو کبھی اپنی شخصیت پر حاوی نہ ہونے دیا، اور اس کا واضح ثبوت ان کے وہ افسانے ہیں جن میں انہوں نے ایک روشن اور درخشاں مستقبل کی تصویر پیش کی ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ ان کے افسانے کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ مگر مایوسی اور دل گرفتہ سنیاسی سوچ رہا تھا، افسوس، جس ملک کی روشنی میں اتنا اندھیرا ہے، وہاں کبھی روشنی کا ظہور ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ اس روشنی پر، اس اندھیری مردہ اور بے چان روشنی پر میں جہالت کو ترجیح دیتا ہوں۔ جہالت میں صفائی ہے، ہمت ہے، اس کے دل اور زبان میں پردہ نہیں ہوتا، نہ قول و فعل میں اختلاف۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ علم جہالت کے سامنے سر جھکائے اس سارے مجمع میں صرف ایک شخص ہے، جس کے پہلو میں مردوں کا دل ہے، اور گو اسے بیدار مغزی کا دعویٰ نہیں، لیکن اس کی جہالت پر ایسی ہزاروں بیدار مغزیوں کو قربان کر سکتا ہوں۔ تب وہ پلیٹ فارم سے نیچے اترے اور درشن سنگھ کو گلے سے لگا کر کہا، ایشور تمہیں پرتگیا پر قائم رکھے۔ منشی پریم چند کی شخصیت کے بے شمار زاویے ہمارے سامنے اجاگر ہوئے، اور ہر زاویہ پریم چند کی شخصیت کا ایک نیا اور منفرد روپ لے کر اور ایک نیا نقطہ نظر لے کر سامنے آیا۔ اردو ادب کے حوالے سے اور خاص طور سے افسانوی دنیا میں پریم چند کی شخصیت ایک عظیم ورثہ ہے، ایک ایسا روشن اور چمکتا ہوا ستارہ جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی روشن ہے۔ پریم چند کی فکری سوچ نے حقیقت کے کئی روپ ہمارے سامنے پیش کیے۔ ان کی یہ سماجی فکر نے ان کی شخصیت پر بھی گہری چھاپ لگائی تھی۔ جہاں ایک طرف زندگی کی تلخیاں تھیں، تو دوسری جانب زندگی کی مٹھاس نے انہیں بہت متاثر کیا تھا۔ یہ سب کچھ انہیں رومانیت کے اس عنصر سے ملا جسے محبت کہتے ہیں۔ اسی محبت کو فطرت کا نام دے کر پاکیزگی کا جذبہ دیا۔ ان کی شخصیت کے بعض پہلوؤں میں جو دھندلاہٹ نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں پایا جانے والا عدم توازن میں غریب عوام کو، کسانوں کو جس طرح پیس کر رکھ دیا، پھر ان میں کسی تحریک کا نہ ہونا، ان عوامل نے پریم چند کو مایوسی کی گرفت میں لے لیا، اور اس کے اثرات بہرحال کسی نہ کسی طرح پریم چند کی شخصیت پر پڑے۔ معاشرتی اور سیاسی اتار چڑھاؤ، زندگی کے تلخ و شیریں تجربات نے ان کی فکری اور شعوری سطح کو بلند کیا۔
دنیا کا انمول رتن سے کفن تک کا جو سفر طے کیا، اس نے ہمیشہ بلندی ہی کا راستہ اختیار کیا۔ بحیثیت مجموعی پریم چند کی شخصیت اردو افسانوی دنیا میں غیر محسوس طور پر بلا تفریق محبت بانٹتی ہوئی